فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے ضمن میں اس وقت ہمارے سامنے جو اگلا موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، اور نماز کے عنوان کے تحت اس موضوع کی عملی طور پر ہماری اور آپ کی زندگیوں میں سخت ضرورت بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نقطہ ہے، یہ جو موضوع ہے، یہ ساری عبادتوں کی خصوصیت کے ساتھ روح ہے، اس کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو بندگی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندگی، عبودیت، محتاجگی، افتقار کی اساس اور روح ہے یہ، اور وہ ہے خشوع۔ نماز کا جب ذکر آتا ہے تو خاص طور پر خشوع اور خضوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ خشوع کے ساتھ نماز، خضوع کے ساتھ نماز۔ یہ خشوع اور خضوع جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں ہر صورت میں مطلوب ہے، اور نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑا اور بنیادی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ لو لگاتا ہے، مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اس لیے مزید خشوع کی تاکید ہو جاتی ہے نماز کے حوالے سے، کہ جب بندہ نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو، اس کے سامنے کھڑا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نماز پورے خشوع کے ساتھ پڑھے، خضوع کے ساتھ پڑھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے کہ خشوع اور خضوع کا لفظ جس کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی معنویت ہے، اس کی اہمیت ہے موضوع کے سلسلے میں، اسی طرح سے عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ عملی طور پر، علمی طور پر خشوع کا معنی، خضوع کا معنی شاید نہیں سمجھتا، یا اس کا صحیح تصور جو ہونا چاہیے وہ نہیں کر پاتا ہے۔ آئیے ہم آج اور اس کے بعد کے چند حلقوں میں خشوع کے موضوع کو سمجھیں، خشوع کا معنی، مفہوم، خشوع کی ضرورت، اس کی اہمیت، اور خشوع کا حکم کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ نماز میں خشوع کے بغیر اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو اس نماز کا کیا ہوگا، اور خشوع مفقود ہونے کی وجہ سے انسان کو کیا کیا خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے اسی ضمن میں خشوع کی اہمیت کے ساتھ خشوع کی فضیلت کا جو پہلو ہے کہ اگر ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس کی کیا فضیلت ہے جو ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی حاصل ہوگی۔ یہ چند نقاط ہیں، چند موضوعات ہیں اس موضوع کے ضمن میں، جسے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ کی توفیق سے پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خشوع جو نماز کی روح ہے، اساس ہے، نماز کا جو صلہ اور بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آخرت میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے ساتھ خشوع مشروط ہے۔ خشوع کے بغیر وہ صلہ اور وہ بدلہ حاصل نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز پر دینے کے لیے فرمایا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں سب سے پہلا نقطہ، خشوع کا معنی کیا ہے، خشوع کا مفہوم کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو خضوع استعمال کیا جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اور اس ضمن میں جو نماز سیریز کا سلسلہ چل رہا ہے صوبہ جمعیت اہل حدیث ممبئی کی جانب سے، اس کے جو ویڈیوز مختصر طور پر نشر کیے جا رہے ہیں پچھلے دنوں سے، اسے سننے والے، دیکھنے والے بعض احباب کی طرف سے تبصرے میں یہ بات آئی بھی ہے کہ خشوع خضوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے یہ عام طور پر نہیں معلوم ہے، اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ موضوع تو براہ راست اس ضمن میں آنا ہی تھا، لیکن ہم شکر گزار ہیں ان بھائیوں کے
جو نماز کے سلسلے میں اس سیریز کو سن رہے ہیں، اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرمان کی روشنی میں صحیح نماز کا طریقہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق عمل بھی وہ کر رہے ہیں اور کریں گے، انہیں اس بات کی فکر ہے کہ خشوع کا معنی کیا ہے، خضوع کا معنی کیا ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی جانی چاہیے تاکہ اچھی طرح سے ہم سمجھ سکیں کہ خشوع اور خضوع کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں، تو اس ضمن میں خشوع خضوع کے موضوع پر یہ جو پہلا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ خشوع خضوع کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے، عربی زبان کے میں یہ لفظ خشوع کا استعمال ہوا، خا، شین اور عین اس کا روٹ ہے، اس کے بنیادی، اس کے اساسی حروف ہیں۔ ایسے خضوع کے اندر خا، ضاد اور عین تین جو حروف ہیں، یہ اصول ہیں اس کے۔ یہ خشوع جو ہے، خا، شین، عین، یہ لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر اطمینان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اطمینان کے معنی میں۔ اسی طرح سے اس کے اندر اطمینان کے ساتھ ساتھ جو معنی پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا رہے، اپنے سر کو جھکائے رہے، اپنی عبدیت، اپنی بندگی کا اظہار کرتا رہے۔ خضوع کا جو لفظ ہے، خضوع کے معنی بھی جھکانے کے ہوتے ہیں، لیکن اہل علم نے خشوع اور خضوع کے اندر جو فرق کیا ہے، بنیادی طور پر عمومی طور پر دونوں میں جھکاؤ کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن خشوع اور خضوع میں جو خاص فرق بیان کیا جاتا ہے وہ فرق یہ ہے کہ خشوع کے اندر ظاہری طور پر ہی جھکنا نہیں مراد ہوتا ہے، بلکہ ظاہری طور پر اطمینان کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ ساتھ دل کا جھکاؤ ہونا چاہیے، دل کا میلان ہونا چاہیے، دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ بندگی، جب بندہ بندگی میں لگا ہوا ہے تو اسے اپنے دل سے، اپنے نفس سے اور اپنی ضمیر سے اس بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے اور وہ اللہ کی اس بندگی کے کام میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو دل سے بھی جھکاؤ ہونا چاہیے۔ یہ خشوع کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ خضوع کے اندر بنیادی طور پر جو ہے وہ جسمانی طور پر، ظاہری طور پر، یعنی آدمی جھکا رہے، پست رہے اور اپنے اندر تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، بڑکپن کا اظہار نہ کرے، انانیت نہ رہے اس کے اندر، یہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا لفظی معنی جو عربی زبان کی ڈکشنریوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اصطلاح میں خشوع کسے کہا جاتا ہے تو خشوع جو ہے وہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے حق کے تابع ہو جانا، حق کا پابند ہو جانا، حق کے ساتھ ساتھ چلنا، اس کے لیے بچھے رہنا، مستقل طور پر ہمیشہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر قائم رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے اصطلاحی طور پر خشوع کا معنی ہے۔ اور اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جب خشوع کا معنی بتلایا، خشوع کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کی، تو کہا الخشوع قیام القلب بین یدی رب بالخضوع والذل۔ کہتے ہیں خشوع کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پستی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دل کا قائم ہونا، یعنی دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے لگا رہے؟ پستی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، اس احساس تصور کے ساتھ کہ اللہ عظیم ہے، اللہ کبیر ہے، اللہ علی اور برتر ہے اور میں اس کا حقیر بندہ ہوں، معمولی بندہ ہوں، اس کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ یہ عبادت اور یہ بندگی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر سکوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل سے اس کا صلہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی خلاصے کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے خشوع اور خضوع کا معنی رکھا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز کے اعمال انجام دیں، تو پوری نماز میں پہلے سے لے کر کے، شروع کرنے کے سے پہلے سے لے کر کے اور نماز کے ختم ہو جانے تک پورے طور پر ہمارے ذہن میں، ہماری ضمیر میں، ہمارے دل میں، ہمارے جسم کے ذریعے سے، ظاہر سے، باطن سے یہ تصور اور یہ عملی طور پر جھلکنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حقیر ہیں، بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، ہمارا معبود حقیقی ہے، ہم اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو نماز کے اندر خشوع ہونے کا معنی یہی ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو اپنے دل سے اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، پورے طور پر اطمینان کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ، میلان کے ساتھ، وابستگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دے۔ اس طرح نہیں کہ نہ تو خضوع پایا جاتا ہے کہ جسم قابو میں ہے اللہ کے سامنے، جسم میں بھی حرکت ہے، التفات ہے، میلان ہے ادھر ادھر، اور نہ ہی دل قابو میں ہے کہ ہم کھڑے بھی اگر ہیں
تو نہ جانے ہمارا دل کہاں کہاں گھوم رہا ہے، کہاں کہاں سیر کر رہا ہے۔ یہ خشوع کے خلاف ہے، خضوع کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ بہت ساری باتیں آئیں گی، اور ایک نکتہ اور بھی میں آپ کو ابھی سے اشارہ کروں کہ ایک نکتہ آئے گا کہ خشوع جو ہے وہ خشوع دو قسم کا ہوتا ہے، خشوع ایمانی خشوع ہوتا ہے اور ایک منافقانہ خشوع ہوتا ہے۔ تو اگر خشوع پایا بھی جائے تو دونوں کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ نفاق کا خشوع نہیں ہونا چاہیے، ایمان کا خشوع ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمانی خشوع کے ساتھ اپنی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔